جب ہم کسی وینیو پہ جاتے ہیں، جب ہم کسی سپورٹس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس سے پہلے بھی ایک ویلاگ میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ پاکستان کے اندر آپ کو کھیلوں کے اندر دو طبقے ملیں گے، دو الگ الگ طرح کے لوگ ہوں گے. آپ بھی ان کو سمجھ لیں. ایک وہ لوگ ہوں گے جن کو کھیل نے بنا دیا، جن کی زندگی، جن کی جو ہے وہ ساری جو زندگی کے اندر لگژریز جو ان کو اویلیبل ہیں، ان کے پاس گاڑیاں ہیں، کوٹھیاں ہیں، ان کے پاس پیسہ ہے، وہ سپورٹس نے ان کو دیا. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی سپورٹس کے لیے وقف کر دی. یہ وہ دوسرا طبقہ ہے جو آپ کو پاکستان کے ہر کونے، ہر گوشے میں ملے گا. ہر شہر کے اندر آپ کو ایسے والنٹیئر ملیں گے جن کی وجہ سے وہاں پہ سپورٹس پروموٹ ہو رہی ہوگی. ہماری خوش قسمتی ہے کہ بہاول نگر کی حد تک امجد مالا صاحب جو ہے وہ دوسرے گروپ سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی سپورٹس کے لیے وقف کی. میں کوئی عرصہ 1.5 سال سے یہاں پہ تعینات ہوں. میں نے اس پورے تعیناتی کے پیریڈ کے اندر ان کی صبح سے لے کے شام تک جو ہے جتنا وقت ہے وہ کھیلوں کے ساتھ وابستہ دیکھا. ان کی ذاتی زندگی کے جتنے بھی پہلو ہیں براہ راست یا بالواسطہ یا بلا واسطہ وہ کھیل کے ساتھ ہی وابستہ ہیں. ان کی پروفیشنل لائف جو ہے وہ نیٹ اینڈ کلین ہے. اور ہم بڑے لکی ہیں کہ ہمارے پاس فیملیز اور چھوٹے بچے ان کے ایک ٹرسٹ لیول کی وجہ سے ان کی تعداد جو ہے ماشاءاللہ ایک ہینڈسم تعداد ہمارے پاس آ کے بیڈمنٹن سیکھتی ہے. مالا صاحب، میں نے جو چیزیں نوٹ کی میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، جمنیزیم پورے پنجاب کے اندر ایک جیسے ہیں جی، فلور ایک جیسا ہے، ریکٹس بھی اب سب بچوں کے پاس ہے. تو کیا وجہ ہے کہ اب بہاول نگر کا جو ہمارا کوالٹی ہے، بہاول نگر کی کوالٹی، وہ بنسبت اگر ہم کمپیئر کریں گجرانوالا، پنڈی اور لاہور، تو اس کو میٹ نہیں کر پاتے. تو بنیادی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کون سی ایسی خامی ہے جو ہمارے پلیئرز کے اندر ہے جو لوگ پروموٹ نہیں ہو پا رہے؟ بہت شکریہ سر. یہ بات یہ ہے کہ یہ ایک بیکورڈ علاقہ اس کو سمجھا جاتا ہے بہاول نگر کو. تو ایسی بھی بات نہیں ہے. ہم نے بیڈمنٹن کو چلانے کے لیے ہر بھرپور کوشش کرتے ہیں، کیونکہ میرے ہی کھلائے ہوئے کھلاڑی نیشنل انٹرنیشنل سطح پر کھیل رہے ہیں. تقریباً 5 پلیئر ہمارے جو ہیں انٹرنیشنل سطح پر پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں، بیڈمنٹن کی نمائندگی کرتے ہیں. تو انشاءاللہ ادھر وہ کون سے پلیئر ہیں جو پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں اس وقت، اور ان کا تعلق بہاول نگر سے؟ جی، ان کا تعلق بہاول نگر سے. ایک تو میرے چھوٹے بھائی ہیں محمد اعجاز، جو نیشنل بینک کی طرف سے کھیلتے ہیں. وہ اسکاٹ لینڈ، انگلینڈ، پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں. اس میں شیخ سبحان ہے، وہ بھی کئی ممالک میں ہمارے پاکستان کی طرف سے کھیل چکے ہیں. شروز ہے، شیخ شروز ہے، وہ بھی ہمارے انٹرنیشنل پلیئر ہیں، پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں کئی ممالک میں. تو یہ بہاول نگر کی بڑی خوش قسمتی ہے. تو ابھی آپ کے سامنے ہم نے بچوں کو بھی ٹریننگ اکیڈمی میں شروع کی ہوئی ہے. تو انشاءاللہ یہی نرسری، یہی جو بچے ہیں، یہی آنے والے وقت میں نیشنل انٹرنیشنل کے سطح. اچھا، یہ میں نے یہاں پہ دیکھا ہے ہماری اکثریت جو ہے وہ بیڈمنٹن جو کھیل رہی ہے وہ پلاسٹک شٹل کے ساتھ کھیل رہی ہے. جی. تو میں نہیں سمجھ پا رہا کہ اس پلاسٹک شٹل کے ساتھ کھیل کے کس قسم کے پلیئر تیار ہو سکیں گے. اگر یہی بیڈمنٹن سٹینڈرڈ شٹل سے کھیلا جائے تو بہرحال اس میں جو ہے وہ پلیئر اچھا تیار ہوتا ہے. تو یہ کیا خاص وجہ ہے کہ یہاں پہ بیڈمنٹن کا جو ہے وہ سارے کا سارا ٹرینڈ ہی پلاسٹک شٹل کی طرف شفٹ ہو گیا؟ وہ سر ایسے ہے کہ جو ہمارے جو نیشنل یا انٹرنیشنل سطح کے پلیئر ہیں سر، وہ تو ہمارے وہ لیدر شٹل سے کھیلتے ہیں، پروں والی شٹل سے کھیلتے ہیں. ویکیوم شٹل ہے، جو یونیکس کی شٹل ہے، اس سے ہی پریکٹس کرتے ہیں جنہوں نے نیشنل سطح کے مقابلہ جات کرنے ہیں. اور جنہوں نے ہمارے کچھ پلیئر ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی ایکسرسائز کرنی ہوتی ہے ایز اے گیم کے لیے، تو وہ پلاسٹک شٹل استعمال کرتے ہیں. تو ظاہر ہے پلاسٹک شٹل ایک میچ شٹل نہیں ہے. تو وہ اپنا ایکسرسائز کرنے کے لیے، اپنا پسینہ نکالنے کے لیے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں. جو ہمارے نیشنل سطح کے جو ہمارے اچھے پلیئرز ہیں وہ تو سر ویکم گولڈ اور یہ جو آپ ٹریننگ کرواتے ہیں اس میں ان ڈرلز، جو یہ ڈرلز ابھی میں نے دیکھا بچوں کو کروا رہے تھے، ان ڈرلز کی آپ جاننے والے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا بیڈمنٹن کھیلنے سے آتا ہے یا ڈرلز کرنے سے؟ بیڈمنٹن بیسکلی ڈرلز سے ہی سر آتا ہے. بچے کو ڈرلز کا پتہ ہوگا، ڈرلز کو سمجھے گا، ڈرلز کو کرے گا، تو اسی سٹیپ پہ شٹل نے جانا ہوتا ہے. اسی لیے ڈرلز کو سیکھنا، ڈرلز کو سمجھنا وہ بہت ضروری ہے بیڈمنٹن میں. جو ڈرلز بچہ نہیں جانتا، جو نہیں کرتا، وہ تو سمجھے بیڈمنٹن کا کچھ بھی نہیں جانتا.
امجد مالا صاحب سے ہماری جو گفتگو آپ نے سنی اس کے اندر آپ نے سن لیا کہ بنیادی طور پہ ڈرلز جو ہیں یہ وہ فلاسفی ہے جو بیڈمنٹن کا سٹار تیار کرتی ہے. اگر آپ کسی آپریشنل ماڈل کی بات کریں جو کہ کامیابی کے ساتھ ایک سسٹم کے تھرو بچوں کو پاکستان کی طرف سے ورلڈ فورمز پہ وکٹری سٹینڈ پہ لے کے جا سکتا ہے تو وہ آپریشنل ماڈل صرف چھوٹے بچوں کو شروع سے لے کے اینڈ تک تیاری کے تمام مراحل میں سائنٹیفک مینز کے ساتھ گزارنے کے عمل کا نام ہے, جو کہ بہاول نگر کے اس جمنیزیم میں میں جس میں اختلاف کرتا ہوں کہ بہاول نگر ایک بیکورڈ ایریا ہے, اس ایریا کے اندر پوری انرجی پورے سورسز اویلیبل ہیں, تو وہ آپریشنل ماڈل جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں اپنایا جا چکا ہے اور پاکستان میں اس کا فقدان ہے, وہ ہم نے جمنیزیم بہاول نگر میں شروع کیا ہے. ہمارے پاس را مٹیریل کی فارم میں انڈر 5 سے بچے سٹارٹ ہو رہے ہیں, جس کے اندر ہمارے پاس 12 سے 13 ایسے بچے ہیں جن کے فیوچر کو لے کے ہم انتہائی خوش گمان بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں, اور ہم نے کوشش کی کہ ہم امجد مالا صاحب کے ساتھ مل کے بیڈمنٹن کا ایک سلیبس تیار کریں جس سلیبس کے تھرو, جن ڈرلز کے تھرو اور جن چیزوں کو ہم سسٹمیٹک کرتے ہوئے ایسے پلیئر تیار کریں جو کہ آپ کو پتہ ہو کہ اس پلیئر کی یہ پرفارمنس ہمیں مل جائے گی, اور نہ صرف بہاول نگر, بہاولپور, پنجاب بلکہ پاکستان کا نام بھی روشن کریں. ندیم کیسر, حیدر اسٹیڈیم, جمنیزیم, بہاول نگر.